اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، انشاءاللہ آج 11ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کے اندر شروعات میں اللہ رب العالمین نے جنگ تبوک کا تذکرہ کیا۔ تبوک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبوک کہتے ہیں قلعے کو، وہاں پر قلعہ تھا، کچھ لوگ چشمے کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک چشمہ تھا، اس کو تبوک کہتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کا بیان ہے کہ تینوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام جیش العسرہ بھی ہے، کیونکہ اس موقع پر موسم جو تھا بہت گرم تھا، ہوائیں بہت گرم تھیں، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر نکلے تو ان کے پاس سواریوں کا بھی سامان نہیں تھا، اتنی سواری نہیں تھے کہ سارے لوگ آ جائیں، اور جو راستے کا جو سامان ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ جنگ 9 رجب 630 عیسوی میں واقع ہوئی۔ لہٰذا قیصر روم کے بادشاہ جو تھا، اس سے یہ جنگ ہونی تھی۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر چل کر چڑھائی کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نکلنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو لے کر میدان تبوک نامی جگہ پر پہنچ گئے، اور 20 دن تک ان کا محاصرہ کیا، وہاں پر ان کا انتظار کرتے رہے۔ لیکن قیصر روم جو تھا اس کو خبر ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ گئے ہیں، لہٰذا وہ ڈر گیا اور اس نے اقدام نہیں کی، وہ لڑائی نہیں کی، اور 20 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں سے واپس آ گئے، لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ جنگ تبوک کا مختصر سا واقعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے اندر سب سے پہلی چیز فرماتا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ اعراب جو ہوتے ہیں، دیہاتی جو ہوتے ہیں، وہ کفر میں اور نفاق میں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، کیونکہ جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتا تھا، اور نبی جو ہوتے تھے وہ ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ یہ دیہات میں رہتے تھے، ان کے پاس نبی نہیں جاتے تھے، لہذا ان کے پاس تعلیمات نہیں پہنچتی تھی۔ اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اللہ یعلم حدود اللہ ما انزل اللہ ورسولہ، کہ یہ وہ حدود کو نہیں جانتے تھے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا تھا۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ حلال و حرام کیا چیز ہے، اور نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ان سب چیزوں سے ناواقف تھے، اس لیے کفر اور نفاق میں بڑھے ہوئے تھے۔ اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالموں کی قربت میں رہنا یہ جہالت سے دوری کا سبب ہے۔ اگر کوئی آدمی عالم کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ علم کے قریب ہوتا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حق کا معیار بتایا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، ایک آیت بیان کی کہ حق کا معیار اگر جاننا ہے کہ کون حق پر ہے کون غلط پر، تو یہ معیار مقرر کر لو کہ اگر کوئی صحابہ کی اتباع کرتا ہے، صحابہ کی پیروی کرتا ہے، تو وہ لوگ حق پر ہیں، وہ لوگ سچ پر ہیں، اور اگر کوئی صحابہ کرام کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا ہے، تو وہ لوگ ضلالت پر ہیں، وہ لوگ گمراہی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو یہ چندے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں اسکول کے مدرسے کے چندے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بما وصل علیہم، کہ اگر جو لوگ چندہ دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو چندہ لینے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو چندہ دیتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرے، اور ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ رب العالمین ان کے مال کے اندر، ان کے کاروبار کے اندر ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک مسجد کا ذکر کیا، مسجد زرار۔
منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد زرار تھی۔ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے لڑائی کے لیے، تو یہ منافقین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں اس کے بعد ہم لوگ اپنا نماز روزہ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ سے واپسی آنے کے بعد دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی کہ یہ منافقین جو مسجد بنائے ہیں ان کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد شریعت کی قرآن و حدیث کی اشاعت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ شریعت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس مسجد کو گرا دیا گیا، اس کو ڈھا دیا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسجدیں جہاں پر شریعت کی بات نہ کی جائے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام نہ کیا جائے، وہ مسجد کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مزارات اور وہ درگاہ جہاں پر شرک ہوتے ہیں اور جہاں پر بدعات و خرافات کو انجام دیا جاتا ہے، ان ساری جگہوں کو گرا دینا چاہیے۔ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بات بیان کرتا ہے، بہت اچھی بات بیان کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے تمہارے مال کے ذریعے، تمہاری جان کے ذریعے سے جنت کے ذریعے سے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو خرید لیا۔ خریدنے والا کون؟ اللہ تعالی۔ اور بیچنے والا کون ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہیں بیچنے والے۔ کس چیز کو بیچا جا رہا ہے؟ جان کو اور مال کو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ جنت کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور آپ کسی کو کوئی سامان دیں، وہ پیسہ نہ دے تو آپ اس کو سامان دیں گے؟ کوئی سامان نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے۔ اگر آپ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیں گے، جان اللہ رب العالمین کے راستے میں نہیں دیں گے، تو اللہ رب العالمین جنت کو نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خرید لیا ہے مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر 8 صفت بیان کی کہ اگر یہ 8 صفت کسی کے اندر پائی جائے گی تب اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور اس کے جان کو قبول کرے گا، ورنہ قبول نہیں کرے گا۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 صفت بیان کی کہ اگر یہ 8 صفت کسی کے اندر پائی جائے گی تب اللہ رب العالمین اس کو جنت دے گا اور اس کے مال کو اور اس کی جان کو قبول کرے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حامدون، حمد کہتے ہیں زبان کے وظیفے کو، اور سائحون کہتے ہیں دل کے وظیفے کو، یعنی زبان کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور سائحون کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی محبت میں جب انسان کا دل جو ہے وہ سیر کرے، سیر کرے، یہ دل کا وظیفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ایسے عالم ہیں جن کی پوری زندگی جیل کے اندر گزری ہے۔ یہ جیل سے نکلتے تھے، حق بات بولتے تھے، لوگ پھر انہیں اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے تھے، پھر حق بات بولتے تھے، پھر انہیں جیل کے اندر اٹھا کر ڈال دیتے تھے۔ سائحون کے بارے میں، سیاحت کے بارے میں بہت اچھی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دشمن ہیں یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، اگر یہ ہمیں جیل کے اندر ڈالتے ہیں تو ہمیں خلوت ملتی ہے، اور خلوت اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ خلوت یعنی تنہائی۔ اگر یہ جیل کے اندر ڈالتے تو ہمیں تنہائی ملتی ہے، اور اگر یہ ہمیں باہر نکال دیتے ہیں تو اللہ کی محبت میں ہمارا جو دل ہے وہ سیر کرتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرتا ہے۔ اور اگر یہ قتل کر دیتے ہیں تو مسلمان اگر قتل ہوتا ہے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کسی بھی حالت میں رہے، اس کا کوئی بھی حالت جو ہے وہ بیکار نہیں جاتا ہے۔ اگر اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تو وہاں پر عبادت کا موقع ہے، اگر باہر نکال دیا گیا تو سیاحت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے۔ قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو شہادت کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جنگ تبوک کے موقع پر 3 لوگ ایسے تھے، 3 صحابی تھے جو کسی عذر کی بنا پر
جنگ تبوک کے اندر نہیں جا سکے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا معاملہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں نازل کر دے گا ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ تینوں صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہ مجبوری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں نازل کیا لقد تاب اللہ علی النبی، یہ پوری لمبی آیت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی شروعات توبہ سے کی ہے، اور آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے توبہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو شروع میں توبہ ہے یہ توبہ توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو توبہ کرنے کی توفیق دی، اور آخر میں جو توبہ وہ توبہ قبول ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کو توفیق دی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ تین صحابی کون تھے؟ وہ تھے مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ۔ ان کو یاد رکھنے کا سب سے آسان فارمولہ کیا ہے؟ مکہ یاد کر لیجئے، یہ تینوں صحابی یاد ہو جائیں گے۔ مرارہ، میم سے مرارہ بن ربیع، کعب سے کعب بن مالک، ہا سے ہلال بن ربیعہ و ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ تھے۔ یہ چیز اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ یونس کا تذکرہ کرتا ہے، مختصر طور پر سورہ یونس کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ یونس علیہ السلام وہی تھے جن کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا تھا۔ جب یہ قوم سے غصہ ہو کر چلے گئے، مچھلی نے ان کو نگل لیا، انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ ان کی قوم جو تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا تھا۔ آپ دیکھیں پورے قرآن کے اندر قوم عاد کا تذکرہ ہے، ان کے جرم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے اوپر کون سا عذاب آیا، کس وقت آیا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ قوم سمود کے بارے میں، عاد کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں سب کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن قوم یونس جو ہیں ان کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں موجود ہے کہ ان کے اوپر کون سا عذاب آیا، ان کا جرم کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا تھا، ان کے سر کے اوپر تھا اللہ رب العالمین کا عذاب، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا، اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی برائیوں کو بھی چھپا لیا۔ قرآن کے اندر کہیں بھی ان کے گناہ کو، ان کے جرم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ سوچئے توبہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کتنا معنی رکھتا ہے، کتنی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ عذاب سر کے اوپر آنے کے بعد بھی ٹل گیا توبہ کی وجہ سے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بہت ہی اچھی بات کہتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ رب العالمین تم کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام کس کو کہتے ہیں؟ جنت کا نام ہے دار السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ مثال اس طریقے سے سمجھتے ہیں، مومن ہے، مومن کا اگر کوئی مومن کسی مومن کو دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ 6 حقوق بیان کیے گئے حدیث کے اندر، اور مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ دعوت دے تو دعوت کو قبول کی جائے۔ تو جب مسلمان کے دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف، تو سوچئے اس کو قبول کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کہتا ہے دار السلام کی طرف آؤ۔ اس کے بعد کہتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کو جنت کی طرف دعوت دی ہے، لیکن اس کا جو ایڈریس بتایا، اس کا جو پتہ بتلایا، وہ چند مخصوص بندوں کو بتایا۔ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے، اور وہ ایڈریس کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم پر جاؤ گے تو جنت کے اندر پہنچو گے، اور صراط مستقیم پر نہیں چلو گے تو جنت کے اندر نہیں پہنچو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو بنا کر رکھا ہے۔ حسنہ کہتے ہیں جنت کو، احسنوا نیک عمل کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت بنا کر رکھی ہے، اور کہا زیادہ۔ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ زیادہ سے مراد جنت کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور ان کو ساری نعمتیں مل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی خواہش جو ابھی بچی ہے؟
تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں معاف کر دیا، مغفرت کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا اور جنت کے اندر اتنی نعمتیں دے دی، اب بتا اس سے بھی زیادہ کوئی، اس سے بھی بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اپنے اور ان کے درمیان سے پردے کو ہٹا دے گا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے جس کے چکر میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، اتنی خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کے بعد جنت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی جس کی نعمت کے بارے میں کسی ذہن میں خیال تک نہیں آ سکتا ہے۔ ایسی اتنی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، جنت کی ساری نعمتیں اس دیدار کے آگے فیل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر! سوچئے کہ اللہ رب العالمین کتنا خوبصورت ہوگا، جنت کی نعمتیں جس کا خیال انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، وہ اس دیدار کے سامنے فیل اور پھیکی پڑ جائیں گی۔ سبحان اللہ! اس کے بعد اور جنت کے اندر یہ بھی معلوم ہے کہ جنت کے اندر سارے لوگ جو بھی جائیں گے سب جوان ہو کر جائیں گے، بوڑھا ہو کر کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ جنت کے اندر ان کی شادی بھی کرانی ہے نا اللہ تعالیٰ کو، تو بوڑھے ہوں گے تو شادی کیسے ہوگی؟ لہٰذا جوان کر کے اللہ تعالیٰ سب کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا عورت آئی، صحابیہ تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحیہ طور پر ان سے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ اب وہ سن کر رونے لگی اور جانے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ ادھر آؤ، جنت کے اندر بوڑھا کر کے کسی کو نہیں داخل کیا جائے گا، لہٰذا تم بھی جنت میں جاؤ گی تو جوان کر کے اللہ تعالیٰ جوان کر دے گا، اس کے بعد پھر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ایسے مذاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کسی کو دل کو نہیں دکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کہاں ہیں؟ ان کا انتقال ہو گیا تھا، کہاں ہیں ہمارے والد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں ہیں۔ اب وہ صحابی افسوس میں جانے لگے کہ میرے والد جہنم میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے اور کہنے لگے ادھر آؤ، سنو میرے والد بھی جہنم میں ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم کچھ بھی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کرا کے ہمیں جنت کے اندر لے جائیں گے، ان کے لیے یہاں پر سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابو کو نہیں بچا سکتے۔ اور ابو کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، جب صفا نامی پہاڑی پر چڑھے تھے تو کہا تھا، صفا نامی پہاڑی پر اپنی بیٹی سے کہا تھا اے بیٹی تم دنیا کے اندر مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اللہ تعالیٰ سے تمہیں میں بچا نہیں سکتا ہوں۔ وہ بیٹی جس کو جنت کا سردار کہا گیا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخرت میں تمہارے کو یہ کام نہیں آ سکتا۔ تو آج ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے اور ہمیں بچا سکتے ہیں؟ وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس کے لیے جو اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں نجات دے دے۔ آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے بحر احمر میں ڈبو دیا، اور اس کے بعد اس کی نعش کو تمام دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ تم ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے، ہم نے تمہیں آج تمام آئندہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت، ایک نشانی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو کیوں نشانی بنایا؟ کیونکہ یہ بہت ہی سرکش تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جتنی آیتیں اللہ تعالیٰ کی، جتنی نشانیاں اس کے سامنے پیش کیے ہیں، کوئی بھی نبی اپنی قوم کے سامنے اتنی نشانیاں نہیں پیش کی ہیں۔ کسی بھی نبی کو لے لیجئے، کوئی بھی نبی اتنے معجزات اپنی امت کے سامنے نہیں رکھے ہیں، یا کسی بھی انفرادی شخص کے سامنے، جتنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کر کے رکھا، پھر بھی اس نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو آنے والے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ اور آپ جا کر دیکھیں مصر کی میوزیم میں اس کی لاش کو رکھا گیا ہے، اور آج تک رکھا ہے، اور قیامت تک اس کی لاش کو اسی طرح سے رکھا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلِينَ، اور لغافلون، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی احکام اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے روگردانی کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی انجام
اسی طریقے سے کر دے جیسا کہ فرعون کا کیا۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ نیک اعمال کرنی چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ میں حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔